السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معتبر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعی اور عنایت پروردگار حاصل ہوئی۔ ایک خوبصورت سفر ہے جس کو ہم لے کر چلے ہیں۔ نہ جانے کون کتنا کیا سمجھ رہا ہے، نہ جانے ہم بصیرتوں کے اس جہان میں اترنے کے قابل بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ کیونکہ دیکھیے میرے عزیزوں، مجھے آپ کو کوئی دینی لیکچر نہیں سنانا ہے، مجھے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو آپ کو اتنا تنگ کر دے کہ ہم سن سن کے تھک چکے ہیں یہ باتیں۔ لیکن حقیقت سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی اس کا واسطہ اور رابطہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم ہیں، اور جب ہم ہیں تو ہمیں ہماری ہونے کی حیثیت کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ جتنا ہے زندگی میں گھر سے باہر نکلنے کے بعد کسی منزل کا تعین ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے آپ کو عقل سے، فکر سے، نور سے، نگاہ سے، سمجھ سے، سماعت سے، بصیرت سے، ہر چیز سے نوازا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو اویل نہیں کر رہے۔ آئیے کہ ایک خوبصورت موضوع کی طرف آپ کو اور مجھے، جس لیے خالق نے اس زمانے میں اس جہان میں اتارا ہے، اگر ہم نے یہی نہیں جانا تو بتائیے کہ ہم اپنے زندگی کو کس سمت میں، کس نہج میں لے کر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر تو آپ کو ایک خوبصورت زندگی کی بصیرت اور شناخت دینے کے لیے زمین پہ وجود کی صورت میں اتار کر اتنے زیادہ گائیڈ اور راہبر بھیج کر بار بار بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اے میرے بندے، میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سمجھ کہ میں نے تیرے لیے کیا معین کیا ہے، جان کہ تو کون ہے، جان کہ تجھے کس لیے خلق کیا گیا ہے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، اگر ہم نے اپنی حقیقت کو ہی نہیں جانا تو ہم نے زندگی کیا جانوروں کی طرح نہیں گزار دی؟ جانور بھی تو جنگل میں اپنے روزمرہ کے سلسلے میں ہے، پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، رزق ڈھونڈتے ہیں، نسل افزائش نسل میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور ایک دن مار دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں ان کو دوسرے جانور۔ یہ جنگل کے جانوروں کا وتیرہ ہے، اور جو ہم نے پال رکھے ہیں ان کو بھی ہم کاٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اور یہ وہ سلسلہ ہے جس سے زندگی کی اصل اور حقیقت کو جاننا نہایت ضروری ہے ایک انسان ہونے کے ناطے۔ آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ انسان کے لیے ہمارے پاس جو معلومات آئی ہے، میں آپ کو یقین کیجئے کبھی رنگ رنگ کے کتابیں، راوی، ریسرچر، محقق، ان کے خیالات اور تبصرے پہنچانا نہیں چاہوں گی، بلکہ اس کی بات کروں گی کہ جس نے اس ٹیکنیکل وجود کو اس قدر خوبصورتی سے بنا کر، سجا کر ہم تک پہنچایا اور ہمیں دیا۔ اگر ہمیں اسی کی بصیرت نہیں، اسی کا علم نہیں، اسی کے بارے میں عقل نہیں، تو یقین کیجئے کہ اس جنگل کے ایک بھٹکے ہوئے جانور سے زیادہ ہماری حقیقت اور اوقات نہیں۔ لیکن میرے بنانے والے نے مجھے فرمایا اور بتایا کہ میں نے تجھے ہر خلقت سے اشرف بنایا، ہر خلقت سے عالی کیا ہے۔ تو جائیں کہ دیکھیں کہ میرے اپنی ذات میں اتریں کہ میرے شرف کا وہ کون سا نقطہ ہے جس سے میں بے خبر ہوں، میں جان لوں، اور اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، کیونکہ میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتی ہوں، جو کہ ذات ذوالجلال کے ایک ایک حکم پر اس متمدن دنیا کے سلسلے کو میں نے تحقیق میں اتارا، اس پر کسی کو نہیں شامل کیا۔ کون سا مسلک، کون سا سلسلہ، کون سا راستہ، کون سی شریعت، کون سے سلسلے میں ہوں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں ایک خلقت ہوں، ایک خدائے بزرگ و برتر کی بنائی ہوئی ایک لاجواب سانے ہے وہ میرا۔ اس نے میری جو خلقت کی ہے، اس صنعت کو مجھے سمجھنا ہے۔ میں ہوش میں ہوں، اور اب یہاں پہ ایک بات آپ کے حضور میں کہتی ہوئی آگے بڑھوں، نہ میں کوئی اور ہوں،
نہ ہی آپ کوئی اور ہے. میری اپنی کتاب کے ایک سر کتاب یعنی راز کتاب کا اور فکر رباب کہ جس میں رباب کی فکر بھی ہے، میری فکر جس میں کہ راز ہے اس کتاب کے جو میرے مالک و خالق کی ہے، اس میں میں نے عرض کیا ہے آپ کے حضور میں، اگر آپ کو میری یہ کتابیں ملیں ان کو سمجھیں. کسی نے کہا مشکل ہے سمجھنا، آسان نہیں ہے. تو میرے پیارو، جب ہم نے سمندر کو کوزے میں سمیٹنا ہوتا ہے تو ہمیں انہی چیزوں کا، انہی الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے جو جب اپنی تہوں کو کھولیں، وہ پرت کھلیں تو ایک نہیں بلکہ کائنات بھی، ایک نہیں بلکہ پوری کائنات یعنی یونیورس کے نظام کا ہر پہلو اس میں سمیٹا ہوا. آپ کسی بھی نہج پہ چلے جائیں، کسی سمت پہ چلے جائیں، آپ کو وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اپنے پروردگار عالم کی اس عظیم خلقت کو جو کائنات میں ہے، جب آپ سمجھ لیں گے تو یقین کیجئے آپ یہاں بیٹھے ہوئے اس دنیا میں چلتے پھرتے اپنے آپ کو آسمانوں کی بلندیوں پر رواں دواں محسوس کریں گے. آپ وہ ہوں گے کہ جو بادلوں پہ یوں اڑ رہے ہوں گے کہ جیسے میں پھولوں کی سیج پہ روا ہوں. ایک حسین سی خوشبو آپ کے چاروں سمت رہتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اس سفر کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، بلکہ باقاعدہ صورت میں، تاکہ وہ تعلیم بھی مکمل رہے جو میرے خدا نے بتائی، اور اس کی وہ شہادت بھی آپ کے حضور میں پیش کر سکوں جو میں نے اس زندگی میں ہر تجربے سے گزر کر خود پائی، اور اس تحقیق کے ساتھ آپ کے حضور میں حاضر ہو کر یہ چاہ رہی ہوں کہ آئیں مل جل کر اپنی منزل کو آسان کریں، اپنی منزل والے گھر کو دیکھ سکیں، اور خوشی خوشی اس خوبصورت محل کے لیے آگے بڑھیں جو آج ہم بنا رہے ہیں، جو آج ہم تعمیر کر رہے ہیں. اور اگر ہم اسی ہال اور افراتفری میں جو قیامتیں مچائے بیٹھے ہیں اس کو مار ڈال، اس کو ختم کر دے، میں کھا لوں، اس سے چھین لے، اس کا پیٹ نہ بھرے میرا پیٹ بھرے، یہ زمین میری ہے، ملک کیا کر رہے ہیں، یہ زمین میری ہے، اس پہ کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے، قتل عام کر دو، ختم کر دو، فنا کر دو، خدا کی سرزمین پہ کسی کو جینے کا حق باقی نہ رہے. یہ وہ درندگی ہے، یہ وہ جہالت ہے جس نے پورے نظام خطہ ارضی کو مرتعش کر دیا ہے. ارتاش سے یعنی جب کوئی چیز کسی چیز پہ لگے اور اس میں سے وہ غلط بجلی کے اوپر یا کچھ، تو ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے، ایک ایکسپلوڈیشن ہوتا ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے جس سے سارا نظام بگڑ جاتا ہے. تو اپنے نظام کو بگاڑنے کی بجائے سنوارنے کی طرف بڑھیے. آپ بھی زندگی پرسکون، آج آپ اپنے گھروں میں پرسکون نہیں ہیں. آج ہم اپنے علاقے میں ہی سکون سے زندگی نہیں گزار رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے سڑک پہ نکلنا ہے تو خود ہمارے ہی جو محافظ قسم کے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا کر گزریں گے. ہم کہیں بھی مطمئن نہیں ہیں. پہلے ہم اپنی کوئی بھی کسی قسم کی مشکل یا تکلیف کے لیے ادارے میں چلے جاتے تھے، پولیس کے پاس چلے جاتے تھے، قانون کے پاس چلے جاتے تھے. آج آپ کے لیے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، ہر راہ مسدود ہو چکی ہے. وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان میں تو بہت زیادہ ایکسٹریم ہے، ہم یورپ کے بھی کچھ ملکوں میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور خصوصاً دیکھیے یورپ کے ممالک میں اس قدر یہ جو حیرت و پریشانی اور منفی انرجی پیدا ہوئی ہے، تو یہ بھی خود اپنی ہی بنائی ہوئی ہے، ہم سب کی بنائی ہوئی ہے. اور اس ملک کے قانون کی نہ احترام نہ کرنے پر ہم نے جو قیامتیں اٹھا رکھی ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے اب ہم کو تیار ہونا. اس ملک میں بھی وہ خطائیں، وہ انرجیاں بن کے ہمارے لیے اور پورے نظام کے لیے ایک کالی اندھیری رات میں بدل چکی. اس کو کیسے بدلنا ہے آپ نے؟ خدا کی ذات نے میرے اندر اذا نفخت من روحی کی جو طاقت رکھی، مجھے جو قوت عطا کی میرے پروردگار عالم نے، اس کے تحت مجھے اپنی ذات کو پہچاننا تھا.
मुझे अपनी जात की शनाख्त चाहिए थी, मैंने क्या किया, मैंने अपनी जात की शनाख्त को छोड़ा और मैंने दूसरे के गिर्द अपनी पूरी की पूरी तवज्जो मरकूज कर ली। अब मुझे उसका उठना बैठना अपने उठने बैठने से मुख्तलिफ दिख रहा है। अब मुझे उसकी सोच और फिक्र अपनी सोच और फिक्र से अलहदा दिख रही है। अब मुझे उसका अमल अपने अमल से अलहदा दिख रहा है और मैं खुदा बन बैठा। मैं कह रहा हूं ये काम जो ये कर रहा है ये मेरे मफाद में किस हद तक है, और अगर मेरे मफाद में नहीं है तो इसका कला कमा कर दो, इसको खत्म कर दो। इसका वजूद नहीं होना चाहिए। वजूद सिर्फ मेरा होना चाहिए, बात सिर्फ मेरी चलनी चाहिए। ये मोहल्ले घरों में ही नहीं, ये घरों में है, ये मोहल्ले में है, ये खानदानों में है, ये शहरों में है, और आज ये ममालिक में है कि अगर किसी मुल्क के पास ताकत है तो वो खुदा बना बैठा है। आज भी फिरौन चल रहा है, फिरौन का अंदाज बदला है, फिरौन खत्म नहीं हुआ है। मैं इसलिए इस सिलसिले को आगे लेकर आपके हुजूर में ये एक छोटा सा पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ, ताकि वो जिंदगियां जो हरासा हैं, वो जिंदगियां जो पशेमा है, वो जिंदगियां जो परेशान हाल है, वो अपने आप को सुकून के बहर में उतार सकें, अपनी सांसों को राहत दे सकें, अपने ख्यालात में चैन की एक हवा चला दें, अपनी जिंदगी को रूह को कामिल कर लें और आज के बाद सुख की जिंदगी गुजार सकें, न किसी को दुख दें और न खुद दुख पाए। यकीन कीजिए मेरे प्यारों, अगर आप दूसरों के लिए अजियतें सोचते हैं तो उन तक वो पहुंचे न पहुंचे, लेकिन आपका जहान तबाही के उस गहराई में खड़े गड्ढे में गिर जाता है जहां से आपके लिए कितना ही वक्त आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत आसानियां पैदा कीजिए अपनी जात के लिए भी और उस जात जुलजलाल के लिए भी कि जिसने हमको अक्ल दी, फिक्र दी, सुकून दिया, वजूद दिया। आइए कि देखिए कि दरअसल वो मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ, मेरी अपनी ही एक वो शायरी है कि बसीरत कहा जा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, क्यों कर हूं, और मुझे क्या करना है, किस लिए मुझे उतारा गया, किस लिए मुझे भेजा गया। जब आप बसीरतों के जहान में उतरते हैं ना, बसीरत होती है समझ, जानना, देख सकने की कुव्वत। आपका जहन, आपका दिल, आपकी रूह, आपका दिमाग जब किसी चीज को देख लगता है, शनाख्त कर लेना। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैदा किया है इसलिए कि तुम मेरी शनाख्त करो। हमको खुदा को पहचानना था, हमने क्या किया, हम दूसरे लोगों के पीछे पड़ गए। इसको देखो, उसको देखो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। आपकी जिम्मेदारी थी खुद को देखो। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो तब आप अल्लाह से प्यार करते हैं। और खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मैं खा लूं, पी लूं, पहन लूं, दूसरे का पेट काट दूं, बल्कि आमाले पुरसुकून और सानहे से मैं अपनी जात के अंदर जो सुकून पैदा करूंगा वो ही मेरे खुदा की रजा है, वो ही मेरे खुदा की खुशनुदी है। अपने आप से तो वफा कर ले। हम अपने आप से वफा कर नहीं सकते, दूसरे से क्या वफा करेंगे, हम दूसरे का क्या दुख दर्द बांटेंगे, हम किसी को किस उलझन से निकालेंगे। हम खुद मुश्किल में होते हैं। और आज की खास ये बात जो नुक्ता अपने साथ रखिए, हम किसी को तकलीफ तब तक नहीं दे सकते जब तक हमारे खुद अंदर एक अजियत पैदा नहीं हो चुकी होती, क्योंकि जब वो अजियत हमने खुद बना रखी होती है जो इतनी शदीद हो जाती है कि हम उसका इनकास हमारे पास क्या है, उसका निकालने का जरिया हमारे पास क्या है कि हम दूसरे की जिंदगी को अजीरन करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। उस वक्त यकीन कीजिए हम साबित करते हैं कि हमने तारीकी को पैदा किया है, हमने कोई अमल एक कभी किया है, हमने कोई गंदगी की है, हमने कोई नाजायज हरकत की है,
کہ جس سے میرے اندر میں وہ انرجی پیدا ہوئی ہے جو میں اب نکال کے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں، میں دوسروں کو مجرم بنا رہا ہوں، میں دوسرے پہ ظلم کر رہا ہوں، میں دوسرے کے خلاف طبل جنگ بجائے بیٹھا ہوں، کیونکہ میری اپنی ذات مطمئن نہیں ہے۔ جب میں خود مطمئن ہوتا تو میں ایک تمانیت کے سفر پہ آگے بڑھ رہا ہوتا۔ آج کوئی کچھ ہو جائے تو اس نے آپ کو ایسا کہا، آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس کو تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ آپ نے اس کو گالی کیوں نہیں دی؟ آپ نے اس کو یہ دکھانا تھا، آپ نے اس کو وہ بنانا تھا۔ ہاں، یہ تب ہوگا جب آپ کا اندر خالی ہوگا اور آپ بجتے جائیں گے، کچھ نہ کچھ بولتے جائیں گے، اس کا ریفلیکس اپنے اوپر ڈالتے جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر مثبت انرجی ہوتی، ایک سکون کا جہان ہوتا، تو آپ اس عمل سے جو کسی نے آپ کے ساتھ کیا بالکل بے خبر اور بے بہرا ہوتے، آپ اس کو تسلیم ہی نہ کرتے، آپ اس کو لیتے ہی نہ۔ بدھا سے کسی نے دیکھا کہ بدھا کھڑے، کوئی آیا ان کو گالی دے کر چلا گیا، تو وہ کھڑے رہے، خاموشی سے مسکراتے رہے۔ کسی نے پوچھا آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ کس بات کا جواب دیتا، کیوں اس نے آپ کو اتنا برا بلا کہا، گالی دی؟ انہوں نے کہا لیکن میں نے تو وصول ہی نہیں کی، جو چیز میں نے لی ہی نہیں ہے میں اس پہ ری ایکشن کیسے کروں؟ میں نے تو اسی کے پاس رہنے دی۔ جب کوئی تحفہ آپ کو دینے لگے اور آپ اس کو لینا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ہی پاس رکھ لے گا نا، وہ آپ کو تو نہیں دے گا، دے ہی نہیں پائے گا، اور آپ اس کو لے ہی نہیں سکیں گے۔ لہذا کسی کے عمل کبھی کو، کسی کی برائی کو، کسی کی بد زبانی کو، کسی کے قبیح عمل کو، معذرت خواہ، کبھی کبھی بھی اوورٹیک مت کیجیے، مت لیجیے۔ لیکن چونکہ آپ کے اندر اتنی سیاہی ہوتی ہے، اتنی تاریکی ہوتی ہے، اتنا مائنس ہوتا ہے، مثبت کی کمی ہوتی ہے، اس نفی کے اوپر جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو ایسا جواب دینے لگتی ہے جو اس کے اندر کا موجود ہے، جو اس کے اندر کا وجود ہے، جو اس کے پاس ہے۔ آپ کو ہر کوئی وہی دے گا جو اس کے پاس ہوگا۔ مجھے نہیں برداشت ہوتا، میں نہیں سن سکتا، میں نہیں سن سکتی، میں کیوں، میں تو سبق سکھا دیتا ہوں، میں تو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی منفی کی وہ نحوست ہے، وہ گندگی ہے جو آپ کے اس ریئیکشن سے باہر نکلتی اور اپنا تعارف کراتی ہے کہ میں کون۔ آپ جب تک اپنے آپ کو سنبھالے رکھتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، یقین کیجئے ہر انسان کہے گا ان کا صبر دیکھیے، ان کا کمال دیکھیے، ان کی تمانیت دیکھیے، اس فلانے کا عمل دیکھیے، اس نے ایسا کیا۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ چھوٹا پن، غلاظت، گندگی اور خرابی، معذرت خواہ، وہی لوگ کریں گے جن کے اندر سکون نہیں ہوگا، جن کے اندر تمانیت نہیں ہوگی، جن کے اندر خالی اندھیرے اور منفیاں ہوتی ہیں۔ خالی اندھیرے اور منفی والے لوگ آپ کو کبھی پرسکون نہیں ملیں گے، آپ کو کبھی ان میں تمانیت قلب نہ ملے گی، آپ کے پاس، آپ کو ان میں کبھی صبر نہ ملے گا۔ آپ کو آپ دیکھیے گا، یہ کنزیوم کرنے کی جو قوت صبر، جس کے لیے زندگی میں ایسے ہرڈل، ایسی مشکلات، ایسی تکالیف آپ کے سامنے آتی ہیں، وہ ان کو سہ سکنے کے قابل نہیں ہوتے، اور پروردگار عالم آپ کو کامل اور قابل بنانا چاہتے ہیں، آپ کو اس مقام ابدیت پر پہنچانا چاہتے ہیں جہاں آپ صبر کے ساتھ میں اپنے نور کی اس قوت، اپنے نور کی اس قوت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں جو صبر پروردگار عالم کہلاتا ہے، جس صبر سے صبر ایوب نکلتا ہے، جس سے صبر یعقوب نکلتا ہے، جس صبر سے صبر کربلا امام حسین نکلتا ہے۔ آپ کے سامنے اتنی اتنی بڑی چیزیں موجود ہیں، ہر نبی نے ان کو اپنے تکلیفوں اور اذیتوں سے آپ کو ثابت کیا ہے کہ یہ تکلیفیں اور اذیتیں میرے سفر کے لیے، مجھے اذیت دینے کے لیے نہیں تھی،
मेरी तामीर के लिए, मेरी बुलंदी के लिए, मेरी बुजुर्गी के लिए थी, मेरे कमाल के लिए थी, मुझे एक मंजिल कमाल पे पहुंचाने के लिए की गई। और अगर ये न होती तो मैं कभी भी अपने आप को इज़ा नफख्त मिन रूही का मिस्ताक समझने के काबिल ना होता। कि मेरे खुदा ने अपनी रूह को मुझ में दाखिल किया, मेरे खुदा ने बताया है कि मैंने अपनी रूह को आदम के पुतले में जब दाखिल किया तब आदम आदम बना। आप कोई और नहीं है, आप परवरदिगार आलम का नूर है। और आप जब तक अपने जात की तकरीम नहीं करते, आप किसी दूसरे की तकरीम नहीं कर सकते। याद रखिए, ये आज पैगाम दे रही हूं मैं आपको, जिसको दूसरों पर गुस्सा आता है, जो दूसरों को बुरा भला कहकर जलील करके तस्कीन पाता है, ये दरअसल उसके अपने अंदर की गिलाजत है। ये अपने अंदर का वो कूड़ा है जिसको वो निकालता है। सब्र कीजिए, सुकून से जिंदगी के पहलू को जानिए। जो दूसरा कर रहा है वो आप नहीं है, उसको अपनी जहन्नम में खुद उतरने दीजिए। आप उसके साथ उसकी जहन्नम में मत उतरिए। याद रखिए कि आप एक कामिल इंसान। मैंने अर्ज किया था कि मैंने इसीलिए जब अपने बसीरतों के जहां में उतर के देखा, तो ये जो आपका वजूद है, ये जो आपकी जात है, ये जो आपका अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरी कायनात है। मैं आपको यहां से बताती चलूं, मैं अपने जहान में खुद उतरी, मैंने अपनी जात का सफर किया है। मैंने सबसे पहले जो उस चीज अंदर उतरते ही उस सफर में जो सबसे पहली चीज देखी वो नफ्स था। वो छोटा सा, जब उस पर मैं इख्तियार पा चुकी, तो वो एक छोटे से नफ्स की सूरत में सिर्फ सांस लेने के लिए बाकी था। क्योंकि उसको जब तक सांस लेना है तब तक हमें मस्बत और मनफी के दौराहे पर वो चलाता रहता है। जब आप साहिब इख्तियार होकर उस पर इख्तियार हासिल कर लेते हैं, तो फिर वो आपको उस रूह का मुकर्रब परवरदिगार होने का वो एक कुव्वत का पैमाना या मकाम दे देता है कि जहां आप साहिब इख्तियार हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी इस बीमारी के लिए हमें पढ़ दीजिए, दम कर दीजिए, ये कर दीजिए, अफाका हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप नफ्स की उस दलदल में नहीं घुसे होते। और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ये नहीं कि जो कलामों उल्टी सीधी कलामें पढ़ के चिल्ले करके अमलियात करके कुछ उसके मौकलों को इकट्ठा करके और उनसे नौकरियां जिम्मेदारियां लेते हैं। यकीन कीजिए ये और लोगों के लिए बुरा अच्छा अमल करते हैं। ये वो अजाब है जिससे वो रूह कब्र के बाद और सफर अगले बरसों के सफरों तक निजात नहीं पाती। वो खुद अपनी अजियत के इसके सबब बने होते हैं। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ अपने रब की इबादत कीजिए। वो तस्बीहात और कलाम पढ़िए, आयात को, कि जिनसे परवरदिगार आलम ने आपकी जात को एक्सपेंड करना है, खोलना है, वसी करना है, आपके सब्र की कुव्वत को मजबूत करना है, ताकि आप अपनी रूह के उस सफर को, रूह की उस कुव्वत को जान पहचान कर नफ्स पर साहिब इख्तियार बनकर और अपने इस अमल से कायनात में एक खूबसूरत जिंदगी गुजारे। हमें ये बताया जाता है कि जो अल्लाह के मुकर्रब हैं उनके लिए तकलीफें होती हैं, वो तकलीफों से गुजरते हैं, उनके लिए दुनिया की राहतें नहीं है। ये गलत बयानी इसलिए है कि हम दुनिया की राहत को जानते ही नहीं। वो जो तकालीफ से गुजरते हैं उनके वजूद इतने सालिम और इतने मजबूत और मुस्तहकम हो चुके होते हैं कि उनके कलेजे दर्द से फटते नहीं है। वो वावेला नहीं करते, वो चीखते नहीं, वो दूसरों पर हमले नहीं करते, वो अपनी जान को बचाने के लिए हर दूसरी जान का खात्मा नहीं करते, बल्कि अपने खुदा की तरफ देखकर कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं कामयाब हुआ। हजरत अली को हालत नमाज में जब तलवार लगाई गई, क्योंकि मैं उस दिन कोई बात सुन रही थी किसी वीडियो क्लिप में कि जब साइंस के जरिए से जब ये तखमीना लगाया गया, सिलसिला किया गया कि आमाल की एनर्जी के हिसाब से, कुव्वत परवरदिगार की उस एनर्जी के हिसाब से हजरत अली के पास जो कुव्वत थी उसमें मौत नहीं आ सकती थी जब तक कि
ان کے سر میں زہر کی تلوار نہ بجائی جاتی، طبعی موت کے لیے ان کے پاس کوئی بھی منفی انرجی نہیں تھی۔ لہذا یہی حال ہے انبیاء اطہار کا، رسالت مآب کا بھی، کہ وہ لوگ وہ تھے کہ جو شہید کیے گئے ہیں۔ اسی لیے آج کی سائنس کی تکنیک سے یہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ایک ہمارے گروپ میں ہے ایک سلسلہ اسلام میں، کہ رسالت مآب کو زہر دیا گیا تھا، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ وہ انوار ہے، یہ وہ پروردگار عالم کی بھیجی ہوئی صفات ہے کہ جو موت جو ہماری ظاہری ہے اس سے خود طبعی طور پر پاک ہے۔ ان کو جو زہر دیا جاتا ہے یا تلوار دی جاتی ہے اس سے ان کو سفر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ بدن کو، وجود کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ وہی جیسے جناب خضر کی بات ہے، کہتے پانی پی لیا انہوں نے ایسا آب حیات کا، اس پانی کے جو سبسٹنس ہے، اس کے جو حصے ہیں، ان میں ہی تو وہ انرجی اور ریاضی کی ترتیب ہے کہ اگر وہ پی لیا تو آپ کا بدن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ آخری زمانے میں امام زمان کے آنے کی، جن کی امام مہدی کی بشارت دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب نام دیا گیا تو وہ ان کی 5 سال تک کی ظاہری زندگی کو بھی تاریخ نے بیان کیا، تو اس کے بعد ان کا نظر نہ آنا لیکن موجود رہنا، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جناب ادریس علیہ السلام کا ہے، یہ وہ قوتیں ہیں۔ کیونکہ میں نے اپنی کسی پہلی گفتگو میں آپ کے حضور میں عرض کیا تھا کہ سارا نظام ریاضی کا ہے اور ریاضی سے ہی چلتا ہے۔ تو میں نے جب اپنے جہان میں اتر کے دیکھا تو وہ چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا، اتنا ننا منا سا بچے کی صورت میں تھا کہ جو سانس کے لیے موجود تھا، کیونکہ جب تک آپ بدن میں ہیں اس کا وجود آپ کو سانس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ کی سانس کو رواں رکھتا ہے۔ اس لیے، اور میں نے عرض کیا کہ بصیرتوں کے جہاں میں اتر کے دیکھا تو ہر ایک جہان تیرا میرے ہی وجود میں تھا، یعنی کہ کائنات کل، آپ یہ ریاضی کے کلیے کو جب لیتے ہیں تو جہاں جہاں اس کی وہ پلس مائنس یا وہ اپنا ترتیب، ضرب، تقسیم، یہ سلسلے ہیں، ان کو جب مختلف الیکٹرانک کے کلیوں میں ڈالا جاتا ہے، اس میں شامل کیا جاتا ہے، بنیاد وہی ریاضی ہوتی ہے، وہی حساب ہوتا ہے جس سے مختلف آگے سے آپ کی روانی کے لیے سلسلے بنائے جاتے ہیں۔ ان سے مختلف چیزوں کی مختلف صورت میں وجودی حیثیت دی جاتی ہے ان کو، اور اس سے وہ اپنے کمال تک پہنچتے ہیں، اپنے کمال فن تک۔ پروردگار عالم سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ تو ایک ہے، ہم سب صفر ہیں۔ اس نے کہا میں نے پوری کائنات ریاضی کے تحت بنائی ہے، ایک ہوں میں، اور تم اپنے آپ کو صفر کہہ رہی ہے، تو جس کے آگے جتنے بھی صفر اور زیرو لگاتی رہو گی اتنا ہی وہ تقویت پاتا رہے گا، قوت میں آگے بڑھتا رہے گا، اس میں تقویت آتی جائے گی، وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور تم کہتے ہو ہم خدا کو سر عام دیکھیں، تم خدا کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ تم بھی اس کا ایک حصہ ہو۔ جب وہ مکمل اپنے مرکز میں ہر چیز چلی جائے گی تو پھر تمہیں دیکھنے کی احتیاج نہیں رہے گی، کیونکہ میں خود اپنی صفات کو لے کر کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہوں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے وہاں دیکھو۔ کہا نہیں، ہم یکجا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم جو اس کو یکجا دیکھنا چاہتا ہے اس کو مر کے اپنے مرکز میں واپس جانا پڑے گا۔ جب ہر چیز اپنے مرکز میں واپس چلی جائے گی پھر خدا کہہ رہا ہے میں پکار پکار کر کہوں گا ہے کوئی جو میرے مقابلے پہ کھڑا ہو، ہے کوئی کہ جو میں آپ کہے کہ میں خدا کے مقابلے پہ میں خدا ہوں؟ نہیں ہے، اس لیے کہ دراصل سب کچھ وہی تھا جو اپنے مرکز میں واپس پلٹ گیا۔ میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین اسلام یہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ چھوڑ دیجیے ان اپنی روایتوں کو، جھوٹ موٹ ہر مذہب کا بتانے والا بتا رہا ہے، آپ کو یہ وضاحت دے رہا ہے کہ دراصل بعد از رسالت مآب اتنی جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی ہیں، اور آج 1446واں سال شروع ہو گیا ہے بعد از رسالت مآب، تو کتنی ہی اس میں ایکسٹرا ہر دن جھوٹی حدیثیں سن کر، پڑھ کر
जिनका ना कुरान से ताल्लुक, न दीन से ताल्लुक, न रिसालत माप से ताल्लुक, ना ही किसी भी नबी रसूल के किसी अमल से ताल्लुक है ही नहीं, और उसको हदीस बनाया हुआ, और वो सरासर झूठ है। झूठ बोलने वाले का जो अंजाम परवरदिगार आलम ने लिखा और बताया है कि हम और फरिश्ते लानत भी करते हैं, और उसके अलावा पूरे यूनिवर्स के निजाम को डैमेज करता है। हमारे नौजवान जो किसी को भी मिंबर पे देख लेते हैं, जिसके पास ना अमल होता है ना किरदार होता है, जो हवस और नफ्स के लिए कुछ भी बोल देता है और उसको फॉलो करते हुए कहते हैं, आप उनको लाख समझाए, वो कहते हैं नहीं 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 जी, मस्जिद के मौलवी साहब ने ऐसे कहा है, अब हम आपको उनसे बड़ा तो नहीं समझ सकते। अब अंदाजा कीजिए, जिस कौम का ये आलम हो, उसको आप कैसे राह निजात दिखा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? चाहे आप उससे हजार हा करोड़ हा दर्जे बड़े आलम, आपके इल्म का वो हिसाब है कि आपको जमीन आसमान की चीजें आप बता रहे हैं, और कुरान के साथ मुताबिकत करके कोई भी वो बात मत मानिए जिसकी कुरान शहादत न दे। छोड़ दीजिए अपने इन सिलसिलों को, अपनी तबाही के आप खुद जिम्मेदार हो रहे हैं। हम खुद अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हम इतने सुस्त और निकम्मे हैं कि हमें हमारे घरों में, सबसे पहले तो आज का जो दौर है, हमें तो मालूम है, हम छोटे छोटे थे, हमारे माँ बाप हमें एक एक बात बताते थे। हमें जब हम सुनते थे तकारीर जाकर, तो एक एक बात हमारे जहन में होती थी, हमें कुरान की आयत से वजाहत दी जाती थी। हमारे घरों में खुसूसन हमें ले जाया जाता है कि वहां पे मजलिस है, वहां पे जलसा है, वहां मीलाद है, वहां पे ये बात हो रही है, इस सिलसिले को यूं समझो, इस सिलसिले को यूं समझो। और जब आप सारे सिलसिले को समझते थे, सुनते थे, आपके पास इल्म इतना होता था कि आपको किसी मुल्ला मौलवी की जरूरत नहीं रहती थी, बल्कि आप खुद उस तहकीक में उतरने की कोशिश करते थे और अपने माँ बाप से सवाल करते। तो अगर किसी आलम से भी पूछते, तो आप यकीन कीजिए, बहुत ज्यादा मौके पर ऐसा हुआ कि ऐसी ऐसी बातें थी जो मैं पूछना चाहती थी, जो मुझे जरूरी चाहिए थी, मैं सुनना चाहती थी, लेकिन मुझे उनके बारे में कभी मालूमात नहीं दी जा सकी, इसलिए कि जब खुद इंसान नहीं जानता तो आपको कहां से देगा। उस पर फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे रिसर्च खुद करनी है, और आपको ये एक अहम पैगाम देकर आज मैं जाऊंगी और दे रही हूं कि लिल्ला, जब आप खुद, आपके हम कैसे रिसर्च करें, जब आप अपने अंदर सोच लेंगे कि मुझे इस बात को दरियाफ्त करना है, तो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है कि हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। और हदीस कुदसी में भी फरमाता है, तू एक कदम आ तो मैं 10 कदम आता हूं। इसका मतलब ही ये होता है कि जब आपके जहन में रिसर्च में कोई बात होती है, आप उसको ढूंढते हैं, तलाश करते हैं किताब खुदा में, और उसके वो असरात जो आपको हक के राहबर से मिले हो, लोगों से नहीं मिले हो, हक के राहबर से मिले हो, वो जो आपके कलमे के आपका फख्र है, वो जिस जात से है, और उस उन्होंने अपने बाद जिन जिन कुव्वतों को, ताकतों को आपके लिए मुकर्रर किया है, अगर आप उनको छोड़कर अपनी मर्जी से रास्ते इख्तियार करते हैं, तो यकीन कीजिए कि आप भटकने वालों में से हैं। अपने अल्लाह का रास्ता मत छोड़िए, अपने खुदा और रसूल के रास्ते को मत बदलिए। कोई कितना भी अजीम हो कायनात में, आप उसके पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि वो मादियत के उस जहान में है जहां उसको खुद अपनी गवर्नेंस करनी है। जो खुद अपनी गवर्नेंस में मामूर होगा, वो आपकी कैसे गवर्नेंस करेगा, वो आपको कैसे संभालेगा, जो खुद कामिल नहीं है। कुछ हस्तियां परवरदिगार ने इसीलिए हमारे बीच में उतारी हैं, हमें अता की गई है, वो ताकतें, वो हस्तियां, वो कुव्वतें, वो अलूम के मालिक, वो राह वाले, जो हमारे लीडर हैं, जिनको परवरदिगार आलम ने खताओं से पाक किया हुआ है, कि जो खुद नफ्स के पीछे नहीं भागते बल्कि साहिब इख्तियार नफ्स हुआ करते हैं। जब आप साहिब इख्तियार नफ्स हो जाएंगे, तो आप में वो कमाल पैदा हो जाएगा कि जिससे आप भी अपने खुदा का वो कुर्ब पालेंगे, कि जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब आपको परवरदिगार आलम के दिए हुए किताब मकनून से मिल जाएगा। लेकिन उस तहारत तक पहुंचना है आपको। हाजा कुरान करीम, ये वो पढ़ने वाली चीज है, फी किताब मकनून, जो छुपी हुई किताब में है।
इसका एन बहु यही तर्जुमा है, जिसको लोग बदल बदल के अपनी समझ के मुताबिक कुछ का कुछ बना के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और लोगों से कंफ्यूज हो जाते हैं। बात कुछ हो रही है, वो कुछ अपनी मर्जी से उसको एक्सप्लेन करते हैं, नहीं इसका मतलब ये होगा, और तू अपने उस जहान में उतरने के काबिल होगा तब उस मुतालिया, किरत कहते हैं, कुरान कहते हैं जिस चीज की किरत की जाए, मुतालिया किया जाए, उसको अरबी जबान में किरत करने वाली किताब को कुरान कहा जाता है। तो वो कहता है ये वो कुरान है, यानी ये वो किरत की, इसकी ये वो किरत है कि जो किताब छुपी हुई किताब की है, किताब मकनून, छुपी हुई किताब, पोशीदा किताब, वो कहाँ है? ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहिरून, उसको नहीं छू सकते कौन? माँ सिवा उन लोगों के जो कि पाकीज़ा ताहिर। अब हमें तहारत का मतलब ही नहीं पता, हम समझते हाथ मुंह उल्टा सीधा धो के आधा वजू करके आके खड़े हो गए, न लिबास पाक, न बदन पाक, न लिबास पाक, न सोच पाक, न फिक्र पाक, न नफ्स पाक, न दिल पाक, न रूह में शफाफियत, तो मैं अपनी किताब मकनून को कैसे खोलूं? पाक कीजिए, आपके अंदर अलूम का एक तूफान आ जाएगा, आप अपने आप को समझने लगेंगे। आप गुस्ल कीजिए, नमाज शब को, हमेशा तहज्जुद की नमाज को, उन 11 रकत को आप नमाज गुस्ल के साथ, पाकीज़ा के लिबास के साथ, खुशबू लिबास को लगा के पढ़िए। जैसे ही शाम का वक्त होगा आप इस आलम में आएंगे, आपको मैं शहादत देती हूँ, आप अपने आप को एक खुशी और राहत के उस जहान में उतरा महसूस करेंगे कि जिसकी आप किसी को तशरीह बता नहीं सकते, जिसके एहसासात आप दूसरों तक पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे के पास तो वो है ही नहीं। आप उस लज्जत और राहत से गुजरते हैं। ये बादल है या फूल है, किस सेज पे आप रवा हैं, किस राहत में आपका ब्रेन चोटी से लेके कदमों तक एक अजीब सी लज्जत और राहत और खुशबू में उतर जाता है। और जब आप तब इबादत अपने खुदा के तहज्जुद पढ़ते हैं, तो आप अपनी जात को तामीर करते हैं, आपका गुस्सा कम होता चला जाता है, आपका रिएक्शन दूसरों के लिए इंसानियत का शुरू हो जाता है। आज इंसानियत का फुकदान है, हर एक का जानवर पल कर बिखरा हुआ रस्से तोड़ रहा है, और इंसान मारने मराने पे तुला हुआ कि मार डालो या मैं मार डालू। अब परवरदिगार आलम ने आपको अक्ल दी, फिक्र दी, सोच दी, कमाल दिया, हिदायत दी, सब कुछ है, और 1,24,000 भी दिया, और आखिरी नबी ने भी कयामत तक के लिए हमें एक एक नाम लेकर अपने बाद के वारिस और जानशीन बता दिए। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कहते हैं नहीं हाँ वो तो है, लेकिन अपनी मसाजिद में, अपने मिंबरों पे, अपने बड़ापन दिखाने के लिए हम हर रसालत माँ की बात को छुपा छुपा के, जुटला जुटला के अपनी बात को फौकियत देते हैं जो हमें पसंद है। देखिए इतना बड़ा जुल्म है ये खुदा की जात के मुकाबले है, ये शिर्क है। लेकिन किसी को मारने की इजाजत नहीं है। जो मालिक है वो खुद उस चीज को खत्म कर सकता है। हाँ, आपका ये जरूर फर्ज है कि ऐसी जगहों से तहकीक और इल्म की कोशिश न कीजिए, बल्कि अपने खुदाए बुजुर्ग बरतर की दी हुई अक्ल से, अपने जात से उस किताब मकनून को खोलिए। जैसे ही आपकी तमन्ना होगी खुद, और आप अपने आप को पाकीज़ा और ताहिर रखेंगे, सोचों में, फिक्र में, किसी को ये ना कर दूंगा, अपनी तन्हाइयों को पाक कीजिए। तन्हाइयों को पाक करने का मतलब ही ये होता है मैं दूसरे के खिलाफ एक साजिश ना बनूं। आप देखें आज के दौर में वो दीन का मामला है, अदब का मामला है, शायरी में देख लें, दुनियादारी में देख लें, कोई काम कर ले उसमें देख लें, आपको इतनी साजिशें मिलेंगी कि आपका दिल घबरा जाएगा कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। साजिशें साजिशें, आपको लेट डाउन के लिए, करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। लोग पागल हुए जाते हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी हमारी जो इज्जत है उसका बेड़ा गर्क सिर्फ यहाँ दुनिया में नहीं हो रहा, हमारी एनर्जी ने पूरे निजाम यूनिवर्स में हमको स्याही का एक नुक्ता बना दिया है बजाय नूर का एक नुक्ता होने। तो आप अपने नफ्स पे जब इख्तियार कर लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, पाकीज़गी और तहारत होगी हर दूसरे इंसान के लिए, तो आप वो मंजिल पाते हैं कि जहां आप मुकर्रब खुदा कहलाते हैं, और तब आपका अंदर खुलेगा
اور آپ کو اس سے زیادہ علم ملتا چلا جائے گا. ایک ایک چیز آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی, آج بھی آتی ہے. اس حال میں بھی لوگ کہتے ہیں میں یہ کرنے لگا, اللہ نے مجھے یہ دماغ میں ڈالا, میں نے ایسے کیا اور اچھا ہو گیا. یہ خدا کی طرف سے تھا. خدا ہر ایک کو راہ دکھاتا ہے. خدا نے تو آپ کے اندر نظام رکھ رکھا ہے, اگر آپ اسے استفادہ نہ کریں تو اس میں خدا کا قصور تو نہیں ہے, اس میں تو ہمارا ہے. ہم نے کبھی جانا ہی نہیں کہ پورا جہان ہمارے اندر ہے. میں خود ایک پوری کائنات ہوں. مجھے جو بھی چاہیے مجھے اپنی ذات سے نکالنا ہے, ہمیں بتانا ہے, ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں جاننا ہے. علم کا شہر رسول خدا تھے, انہوں نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ہم نے دیکھی بعد از رسول اس دروازے کو ہی چھوڑ دیا. اب ہمارے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ یہ کوئی مسلک کی بات نہیں ہے, یہ کوئی اپنے عقیدے کی یا فرقے کی بات نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی بات ہے جو پروردگار عالم نے ترتیب دی ہے, جو پروردگار عالم نے سارے کا سارا سلسلہ بنایا ہے. آپ صرف ایک اس درے مدینۃ العلم سے بغاوت یا بغض یا سازش نہیں کر رہے ہیں, آپ رسول اللہ کو رد کر رہے ہیں معاذ اللہ. آپ خدائے بزرگ و برتر کی بات کو رد کر رہے ہیں معاذ اللہ. آپ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ان سب سے قابل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, جو میں جانتا ہوں وہی ٹھیک ہے, جو میں نے بنایا اپنایا ہے وہ درست ہے. اس کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھی جاتی ہیں, اس کے لیے جھوٹے جواز پیدا کیے جاتے ہیں. للہ امت مسلمہ اپنا انجام دیکھیے, باز آ جائیے, خدا کے قانون خدا کے نظام کو اپنی سوچ و فکر سے بدلنے کی کوشش نہ کیجیے. آئیے میرے خوبصورت سامعین و ناظرین, اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے, کسی فرقے کے ساتھ مل کے نہیں, بلکہ پروردگار عالم اور اس کے اس حبیب کو کہ جو ریاضی کے اس کلی کے تحت قیامت تک اپنے نور کو کنورٹ کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے اس زمانے کے استحکام کے لیے ان ہستیوں کو موجود رکھے ہے, جن کو اس نے اس لیے رکھا تاکہ جس کو میں نے وقت معین تک مہلت دی ہے, جو صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے. بہت غور طلب بات ہے, گمراہ کس کو کرتا ہے؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کرتا, تیرے بندوں. اور خدا نے کیا کہا, اور جو میرے ہیں تو ان کو کبھی گمراہ کر ہی نہیں سکتا, چاہے کچھ بھی کر لے. یعنی یہ صراط مستقیم اور خدا کے بندوں کا جو ترتیب اور سلسلہ ہے. میں نے اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں ہمارے اٹلی کے معتبر جوان ہیں, ان کے سوال پہ پورا میں نے یہ صراط مستقیم اور حشر کا سوال و جواب کا سلسلہ آپ کے حضور میں عرض کیا. کسی مختصر گفتگو میں انشاءاللہ پھر آپ کی گوش گزار کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. ان کا سوال بڑا خوبصورت تھا کہ جب صراط مستقیم پر پل صراط سے ہی برے گر جائیں گے اور اچھے آگے چلے جائیں گے تو پھر حشر کی کیا ضرورت رہے گی, اور اگر حشر پہلے ہوگا تو فیصلہ تو سوال و جواب کا ہو چکا ہوگا, پھر پل صراط کی کیا ضرورت رہے گی. یہ سلسلہ کیسے ہے, یہ کیا ہے, کون سا پہلے؟ تو اس پہ میں نے سیر حاصل گفتگو آپ کو کر کے بتایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے, جہاں سے گزرنے کے بعد آپ کو حشر میں اپنے سوال و جواب کو ادا کرنا ہے. یہ زندگی کا سفر, یہی زندگی آپ کی. اس سے پہلے قرآن مجید کے سورے میں سب سے پہلے یہی تو خدا نے بتایا, لیکن ہم نے کہاں جانا اور کہاں لیا اور کہاں سمجھا. ہم کہتے ہیں اے پروردگار عالم, مجھ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک دن ہم تیری عبادت کرتے تو سے مدد مانگنے بعد کیا کہتا ہوں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پہلے ہم نہیں کہتے, ہمیں اس صراط مستقیم پر چلا, وہ کامل پل, یہ زندگی ہے, یہ وہ پل ہے کہ جہاں سے اگر ذرا سے بھی ادھر سے ادھر ہوئے, اسی لیے بہت بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارو. ذرا سے ادھر سے ادھر ہوئے تو ہم فلاح میں چلے گئے, ہم برباد ہو گئے, ہم گر گئے. اب حشر میں کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ہم برباد, ہم گناہگاروں کی لسٹ میں ہیں. اب حشر میں سوال پوچھے گا, یہ جب میں نے منع کیا تھا تو کیوں کیا؟ تو اپنے آپ کو اس پلے زندگی سے گراتا رہا. صراط مستقیم تیرے سامنے تھی, ہدایت انعام جن پر تھے وہ بھی تیرے سامنے تھے. میں نے انعمت علیکم جن پہ کیا ہے تو نہیں جانتا تھا کون تھے,
ان نعمتوں والوں پر تو چلا نہیں، تو ان پر چلا جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور تو اس کے بعد اپنی نجات مانگ رہا ہے۔ اپنی نجات کے لیے تجھے صراط مستقیم چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، آئیے عقل سے، فکر سے اپنی نجات کو حاصل کریں۔ لوگوں کے بتائے ہوئے رستے پر الٹے سیدھے مت بھاگیے، بہت ہو گیا۔ اللہ نے کہا تھا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے اس لیے اذا قضا امری فانکما یقول له کن فیکون، ایک امر کو، ایک ارادے کو طے کیا، اسے کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اب پروردگار عالم آپ کو ہدایت کے راستے پر لے کر چل رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خود ہی ادیب سمجھ رہے ہیں، اور ہدایت یافتہ سمجھ کے کبھی کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی کوئی کہہ رہا فلاں نے اس کی گستاخی کر دی، اس کو قتل کر دو، اس نے میرے پیر کو غلط کیا، اس کو کر دو، اس نے کسی غوث کو کیا، اس کو قتل کر دو، اس نے صحابہ کو کہہ دیا، اس کو قتل کر دو، اس نے خلفاء کو کہہ دیا، اس کو قتل کر دو۔ ارے آپ کو ان چیزوں کا اختیار کس نے دیا ہے؟ کہیں قرآن نے نہیں کہا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کرو۔ وہ اصحاب ہیں، وہ خلفاء ہیں، وہ معززین ہیں، وہ جرنل ہیں، وہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ غوث ہیں، وہ قطب ہیں، وہ کلندر ہیں، وہ کچھ بھی ہیں۔ ان سے اگر کوئی اچھی بات ملتی تو لے لو، نہیں ملتی تو ان کو پوچھنا، آپ کے لیے تو قرآن میں حکم ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو صرف اس علم کے راستے پر چلنا ہے جو خدا نے اپنے حبیب کو دیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو چونکہ عقل ہی نہیں ہے کہ ہم جان سکے کہ علم کا شہر کسے کہتے ہیں۔ وہ جس میں کہ کائنات کا ہر اسلوب جمع ہے، وہ جس میں کہ کائنات کا ہر راز جمع ہے، وہ جس میں جو وہ شہر ہے کہ یہ چھوٹا سا شہر نہیں ہے، آپ کسی میں داخل ہوئے، گھوم پھر کے آئے، سمجھے میں شہر سے ہو کے آ گیا۔ اس کو شہر نہیں کہا گیا ہے۔ زمین و آسمان کے انوار کے علوم کا جاننے والا، زمین و آسمان کی خلقتوں کی ترتیب کو جاننے والا، زمین و آسمان کی سمتوں کو جاننے والا، زمین و آسمان کے سلسلہ گردش کو سمجھ جاننے والا، محور یونیورس کو جاننے والا، ہر عالم کے لیے رحمت کی انرجی کو جاننے اور اس کا حامل ہونے والا، ہر کائنات میں منفی کے کریشن کے بعد ومن شر ما خلق کو اپنی آنکھوں سے خلق ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ فرماتے ہیں کہ کنتا نبیہ، میں تب بھی نبی تھا، آدم بین الماء والطین، جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے، جب جن کے پاس عرفان نہیں، جن کے پاس معرفت الہی کا یہ سارے کا سارا دیوان نہیں، وہ رسول پاک کو 40 سال بعد مسلمان ثابت کرتے ہیں کہ 40 سے بعد ہی رسول بنے، اور رسول فرما رہے ہیں کہ کنتا نبی آدم بین الماء والطین، میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے۔ تو آپ نے کبھی ان سلسلوں کو ملانے کی کوشش کی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ رسول الثقلین ہم جیسے تھے، آپ کے اور میرے جیسے تھے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو خصوصیتیں عطا کر کے انبیاء کو بھی بھیجا ہے، ان انوار سے مزین کر کے بھیجا ہے۔ وہ تمہارے جیسے دکھتے ہیں، وہ تمہاری جیسی زندگی گزارتے ہیں، وہ تمہارے جیسے سلسلوں میں سے گزار کے تمہیں بتاتے ہیں کہ یوں گزرنے کے باوجود بھی ہم کتنے استحکام عالم کے وجود کے معاون ہیں، کس سلسلہ کائنات کو چلانے والوں میں ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ رسالت ماپ کون سا علم کا شہر ہے؟ آپ تو اپنے علاقے کی، اپنے شہر کو ہی نہیں جانتے۔ آپ کو ان خلقتوں کا کیا پتا کہ ترتیب کائنات کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ دین و دنیا کا یہ سلسلہ کیا ہے؟ آپ کیا جانے کہ پروردگار عالم نے جس سلسلے کو بنا کر ہمیں خلق کیا ہے اس کائنات میں، اس سلسلے کے لیے اس نے ہم سے جو کچھ مانگا ہے، اس کا در اصل مطلب و مقصد کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم اپنے حال سے بھی خوش نہیں ہیں، ہم اپنے مستقبل سے بھی خوش نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہم اپنے ماضی کو رو رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، جس کا آپ دوبارہ زندگی میں پلٹنا ہے ہی نہیں، جو نہ پلٹ کے آنے والا ہے، نہ اس کا پلٹنے کا کوئی امکان ہے۔ ہم اس پہ بیٹھے تعصف کر رہے، رو رہے، اس کو گالی دے رہے، اس کو گالی دے رہے، اور یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم اپنے اندر کتنی سیاہی کو پیدا کر رہے ہیں۔ اگر اس پچھلے دنوں کسی بات کسی سے ہو رہی تھی، انہوں نے اتنی غلط بیانی کی، ان کو وضاحت دینے کے لیے کچھ چیزیں میں نے بیان کی کہ یہ آپ غلط بیانی فرما رہے ہیں، دراصل بات یوں نہیں تھی، یوں تھی۔ آپ یاد کیجئے، توبہ کیجئے، اور اپنے آپ کو اس مثبت راہ پر لے آئیے جہاں آپ کی بھی نجات ہو،
اور اس دوسرے کی بھی جس نے آپ سے زخم کھائے ہیں دعا آپ کو مل جائے. لیکن یہ دنیا بس اتنا ہی ہے. اس کے بعد اس کو نہ بیٹھ کے آپ نے بیٹھے اس کی کھچڑی پکاتے رہنا ہے، نہ آپ نے اس کو اس کے اوپر جنگ و جدول کرنی ہے، نہ آپ نے اس کو سبق سکھانا ہے، کیونکہ سبق سکھانے کے لیے خدا کی ذات موجود ہے. کیونکہ اس نے جو کمائی کی ہے اپنے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی ذات کے لیے، وہی اس کو ملنے والی ہے. آئیے پروردگار عالم کے نظام کو سمجھتے ہوئے اپنی ذات کو خدا بزرگ برتر کے اس نظام کے پاس لے جائیں، اہل کر لیں کہ جس سے ہم اپنے لیے زندگی میں خوشی حاصل کر لیں. یہ جھوٹ ہے میرے پیاروں کہ مومن کے لیے زندگی عذاب ہوتی ہے، وہ خوش نہیں ہوتا. یہ غلط بیان نہیں ہے. مومن ہی تو خوش ہوتا ہے، مومن ہی تو مطمئن ہوتا ہے، مومن ہی تو نفس سے مطمئنہ بنتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ چلا آیا نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف، تم مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. وہی تو مطمئن ہوتا ہے، وہی تو اپنے خدا سے راضی ہوتا ہے، وہی مومن ہی تو وہ ہوتا ہے کہ وہ اس مقام اور منزل پر پہنچتا ہے کہ بصیرتوں کے جہاں میں اتر کے دیکھا تو ہر ایک جہان تیرا میرے ہی وجود میں تھا. اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات اثر کریں ایسے. دیکھیے آپ کو کائنات میں پروردگار عالم نے ہر دور میں ہر سلسلے میں جب اتارا ہے تو ایک نظام میں اتارا ہے. اور مجھے کہتے ہیں ایسے رہو شرح میں وہ شرح نہیں ہے جو آپ نے بنائی ہے، شرح وہ ہے جو پروردگار عالم نے دکھائی ہے. اس کو شریعت کہتے ہیں جس کا آپ عمل ہے ہی نہیں، اور الٹی سیدھی باتیں کریں گے. آپ ایسے کر لیں گے، کیوں کر لیں ہم ایسا جب میرے خدا نے کہا ہے. مثال کے طور پہ آپ پردہ کرتے ہیں، چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور آپ دو لوگوں کو دیکھیے وہ خدا سے بڑھ کے چہرے کا پردہ کرتے ہیں. چہرے کا پردہ اگر آپ کر کے حج پہ جائیں تو آپ کا حج قبول ہی نہیں. تو میں نے یہ بنائی ہوئی دنیا کی شرح کے خلاف کہا ہے کہ حصار شرح میں محصور آج کیسے رہوں، حصار شرح میں محصور قید آج کیسے رہوں. میں اس سے پہلے کہیں کب کسی حدود میں تھا. خدا کی ذات کہتی کچھ نہ تھا تو میں تھا چہارسو تھا. میں نے اپنے ایک ارادے کو کن فیکون کیا اور کائنات بنا دی. اسی سے تو ہے ہم، اور ہر دوسرا بھی اسی سے ہے. مجھے اس سے نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، مجھے اسے مارنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، مجھے اس سزا دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ہمارے ہاں تو اتنی غلاظت بن چکی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو لے کے عدالتیں اور دنیا اور اخبار اور شرم سے مر جانے کا مقام ہے. لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی بے خبری سے اور اتنی ڈٹھائی سے اس عمل کو عام کر ڈالا ہے کہ جس کا اختیار صرف اور صرف خدا کو ہے، اور یا اس پرسن کو ہے کہ جو اپنے دو لوگ اپنی باہمی خیال اور سوچ اور فکر اور مرضی سے یکجا ہوئے. تو میں حصار شرح سے میں محصور آج کیسے رہوں. میں اس سے پہلے کبھی کب کسی حدود میں تھا. میں آب و گل سے بھی پہلے تھا، کیوں بتاتا ہے. ہم مٹی اور پانی آدم سے پہلے بھی نور خدا کی وہ روح تھے جو اس نے اذا نفخت من روحی کیا. تو میں نے عرض کیا کہ میں آب و گل سے بھی پہلے تھا، کیوں بتاتا ہے. کہاں میں بھولا کہ میں عالم شہود میں تھا. مجھے نہیں بھولا ہوا کہ وہ شہادتوں کے جہان میں بھی موجود. میں کب یہ بھولا کہ میں عالم شہود میں تھا. اور کہاں جو کسر خاک میں قابض ملا تمہیں جانا، کسر خاک میں قابض ملا تمہیں جانا کہ کن سے پہلے تیرے بحر کی قیود میں تھا. یعنی کہ اب میں نے جب دیکھا کہ تو نے کہا کہ ذرے ذرے میں ہی ہوں، ہر شے میں ہی ہوں، تو ہی تھا جب یہاں پہ. تو پھر مجھے پتا چلا کہ ہاں آج میں ہی وہ تھا جو اس سے پہلے اسی بحر نور میں تیرے ساتھ تھا. تیرا تصور تو نے بنایا. من ارادہ شیئن یقول اللہ کن فیکون. میں نے ایک ارادہ بنایا اور اسے کن فیکون کر دیا تو وہ ہر چیز وجود پا گئی. میں تیرے ارادے میں جب آیا تو تیرا ہی ارادہ تو تھا جس کو تو نے کن فیکون کیا. اس سے پہلے تیرے بحر کی قیود میں تھا. تیرا ہی جو سمندر اور بحر ہے اسی کی قید جو ہے اسی میں یعنی میں موجود تھا. رباب
ذرہ خاکی میں ڈھل کے بولا کبیر، رباب ذرہ خاکی میں ڈھل کے بولا کبیر، کہ آپ میں ہی کبھی ذکر اور وجود درود میں تھا، کہ آپ میں ہی کبھی ذکر اور ورود میں تھا۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ نے کہا کہ اوہ، میں جب تک نہیں تھا میں اس میں تھا، میں اس کی ذات کا ایک حصہ تھا اور درود و سلام لیتا رہتا تھا۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی ذات کو پہچانیے، اپنے نفس کو پہچانیے، اپنی روح کو پہچانیے۔ آئیے کہ اگلے ہفتے ہم پھر اسی سلسلے کو لے کر خوبصورتی سے اس سارے سلسلہ زندگی کو ترتیب سے جانیں، سمجھیں اور پرسکون زندگی گزارے۔ پرسکون زندگی ہی آپ کے لیے آپ کا نیک انجام ہے، اور آپ کائنات میں مثبت انرجی بھیجتے ہیں، اور پوری مخلوق بھی، ہر کوئی اپنے مقام پہ جب اس کو اپنائے گا تو دنیا جنت بن جائے گی، پھولوں کا گلشن بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں اسی طرح ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ، جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو آپ کی تمنا ہوتی ہے، جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور شکریہ، خدا حافظ۔